550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ ایک کامل پیر تلاش رہے تھے کہ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری میں آپ ان کے پاس گئے اور ان کے مرید ہوئے اور عبادت الہی اور خدمت مرشد کرتے رہے۔ ایک بار خواجہ عثمان ہارونی نے آپ سے کہا کہ معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر کہا کہ اب اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں آسمان کے اندر دیکھ سکتا۔ مرشد نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر 22 سال مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد ایک دن مرشد نے پھر بلا کر اپنی 2 انگلیاں آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھی اور پھر فرمایا معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں تحت الثری تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی 7 طبق زمین کے نیچے تک۔ پھر مرشد نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ ایک بار آپ کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سب مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے اس میں کچھ کرامات پیش کرو۔ سب مریدوں نے باری باری کرامات سے کوئی چیز پیش کی۔ کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے ہیرے جواہرات تو کسی نے دینار و درہم پیش کیے۔ خواجہ معین الدین نے روٹی کے ٹکڑے پیش کیے۔ سب مرید آپ پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے آواز دی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ سب نے اپنی اپنی چیزیں اس کو دینی چاہیے، مگر اس سائل نے کہا کہ میں اس سونے چاندی ہیرے جواہرات دینار و درہم کا کیا کروں، مجھے تو کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ پھر خواجہ معین الدین نے روٹی کے ٹکڑے اس سائل کو دے دیے۔ اس نے اسے لے کر آپ کو بہت ساری دعائیں دی۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اے معین الدین تم غریب نواز ہو۔ 555 ہجری میں شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ 563 ہجری میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو جبہ مبارک عطا کیا اور اپنے ساتھ حج کو لے کر گئے۔ جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی، اے خداوند میں اپنے معین الدین کے لیے تجھ سے 3 چیزوں کا طلبگار ہوں۔ غیب سے آواز آئی، اے عثمان معین الدین کے لیے جو کچھ طلب کرو گے دیا جائے گا۔ یہ حکم پا کر آپ نے عرض کیا، اے خداوند تو میرے معین الدین کو قبول فرما۔ ارشاد باری ہوا، ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا، میرے معین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما۔ ارشاد باری تعالی ہوا، ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا، میرے معین الدین میں اپنے جلوے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پیدا فرما۔ ارشاد باری ہوا کہ یہ دعا بھی میں نے قبول کی۔ آخری وقت میں اس دعا کا اس طرح ظہور ہوا کہ آپ کی وصال کے بعد آپ کی پیشانی مبارک پر عربی میں لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ وما طافی حب اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کا وصال اللہ کی محبت میں ہوا۔ اس کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو روضہ مبارک سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے زمین اور سمندر کے بزرگوں کے قطب۔ 580 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ 582 ہجری میں اصفہان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید بنایا اور 585 ہجری میں سمرقند میں ان کو خلافت عطا فرمائی۔ 585 ہجری میں آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ حرمین شریفین گئے تو سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، اے معین الدین تم دین کے مددگار ہو، اب ہندوستان جاؤ اور وہاں جاہلیت کو دور کر کے لوگوں کو دین اسلام کا صحیح راستہ دکھاؤ۔ راستے میں بہت سارے صوفی اولیاء سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے اور ہزاروں لوگوں کو اپنا فیض عطا کرتے اور دین کی صحیح راہ دکھاتے ہوئے
آپ ہندوستان میں لاہور میں کچھ عرصے کے لیے رکے اور پھر وہاں سے 587 ہجری میں 52 برس کی عمر میں راجپوتانہ راجستھان کے علاقے اجمیر میں پہنچے، جہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اجمیر میں اس